سورۃ البقرہ آیت نمبر 221۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولا تنكحوا المشركات حتى ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم ولا تنكحوا المشركين حتى ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم أولئك يدعون إلى النار والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون۔ لفظی ترجمہ ہے وا اور لانا تنکحو، تم نکاح کرو المشرکات مشرکہ عورتوں سے، حتیٰ یہاں تک یؤمن نہ وہ ایمان لائیں، وا اور لا البتہ امنتن امتن لونڈی مؤمنتن مؤمنہ، خیرن بہتر من سے مشرکتن مشرکہ عورت، وا اور لو اگرچہ عجبت پسند آئیں، کم تم کو، وا اور لا نہیں تنکحو نکاح میں دو، المشرکین مشرکین مردوں کے، حتیٰ یہاں تک کہ یؤمنون وہ ایمان لائیں، وا اور لا بے شک عبدن غلام مؤمن مؤمن، خیرن بہتر ہے من سے مشرکن مشرک، وا اور لو اگرچہ عجبکا بھلا لگے، کم تمہیں، اولئک یہ سب یدعون بلاتے ہیں، الی طرف الناری آگ کی، وا اور اللہ رب العزت یدعو بلاتا ہے الی طرف الجنتی جنت، وا اور المغفرتی بخشش، بھی ساتھ اذنی اذن ہی اپنے، وا اور یبینو بیان کرتا ہے آیاتی نشانیاں ہی اپنی لی واسطے، الناسی لوگوں کے، لعل تاکہ ہم وہ یتذکرون نصیحت پائیں۔ با محاورہ ترجمہ ہے اور تم مشرک عورتوں کے ساتھ نکاح مت کرو جب تک وہ مسلمان نہ ہو جائیں، اور بے شک مسلمان لونڈی آزاد مشرک عورت سے بہتر ہے خواہ وہ تمہیں بھلی ہی لگے، اور مسلمان عورتوں کا مشرک مردوں سے بھی نکاح نہ کرو جب تک وہ مسلمان نہ ہو جائیں، اور یقیناً مشرک مرد سے مؤمن غلام بہتر ہے خواہ وہ تمہیں بھلا ہی لگے۔ وہ کافر اور مشرک دوزخ کی طرف بلاتے ہیں، اور اللہ رب العزت اپنے حکم سے جنت اور مغفرت کی طرف بلاتا ہے، اور اپنی آیتیں لوگوں کے لیے کھول کر بیان فرماتا ہے تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں۔ آیت کی تفسیر میں فرمایا گیا کہ وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ، اور مشرکہ عورتوں سے نکاح نہ کرو۔ یہ آیت حضرت مرشد غنوی رضی اللہ عنہ کے بارے میں نازل ہوئی۔ وہ ایک بہادر شخص اور بہادر صحابی تھے۔ نبی علیہ السلام نے انہیں مکہ مکرمہ روانہ فرمایا تاکہ وہاں سے کسی تدبیر اور منصوبے کے ساتھ
مسلمان جو وہاں پھنس گئے ہیں وہاں ان کو نکال لائیں۔ وہاں عناق نامی ایک مشرکہ عورت تھی جو زمانے جاہلیت میں ان کے ساتھ محبت کرتی تھی، وہ حسین بھی تھی اور مالدار بھی تھی۔ جب اس نے ان کے آنے کی خبر سنی تو وہ آپ کے پاس آئی، یہ عناق آپ کے پاس آئی اور اپنی طرف دعوت دی۔ آپ نے خوف الہی کی وجہ سے اس سے اعراض کیا، منہ موڑا اور فرمایا کہ اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا۔ تب اس نے نکاح کی درخواست کی تو آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ یہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت پر موقوف ہے۔ چنانچہ پھر اپنے کام سے فارغ ہو کر جب نبی علیہ السلام کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے تو صورتحال عرض کر کے نکاح کے متعلق دریافت کیا اور اس پر یہ آیت نازل ہوئی اور فرمایا گیا کہ مشرکہ عورتوں سے نکاح کی اجازت نہیں اگرچہ وہ تمہیں پسند ہوں، البتہ یہ یاد رہے کہ اہل کتاب یعنی یہودی عیسائی عورت سے نکاح کی اجازت ہے۔ اس کی تفصیل سورہ مائدہ آیت نمبر 5 میں آئے گی۔ آگے فرمایا وَلَأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكَةٍ، اور بے شک مسلمان لونڈی مشرکہ عورت سے اچھی ہے۔ اس کے شان نزول کے بارے میں فرمایا گیا کہ ایک روز حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ نے کسی خطا پر اپنی باندی کے منہ پر تمانچہ مارا، پھر نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہو کر اس کا ذکر کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی ایمانی حالت کے متعلق دریافت کیا۔ انہوں نے عرض کیا کہ وہ اللہ تعالیٰ عز و جل کی وحدانیت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی گواہی دیتی ہے، رمضان کے روزے رکھتی ہے، اچھی طرح وضو کرتی ہے اور نماز پڑھتی ہے۔ تو آپ نے فرمایا وہ مومنہ ہے۔ حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا تو اس ذات کی قسم جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سچا نبی بنا کر مبعوث فرمایا، میں اس کو آزاد کر کے اس کے ساتھ نکاح کروں گا۔ چنانچہ آپ نے ایسا ہی کیا۔ اس پر لوگوں نے طعنہ زنی کی کہ تم نے ایک سیاہ فام باندی کے ساتھ نکاح کر لیا، حالانکہ وہ فلاں مشرکہ آزاد عورت تمہارے لیے حاضر ہے، وہ حسین بھی ہے اور مالدار بھی ہے۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی کہ مسلمان باندی مشرکہ عورت سے بہتر ہے، خواہ وہ مشرکہ آزاد ہو اور حسن و مال کی وجہ سے اچھی معلوم ہوتی ہو۔ آگے فرمایا وَلَا تُنكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا، اور مشرکوں کے نکاح میں نہ دو جب تک وہ ایمان نہ لے آئیں۔ یہ عورت کے سرپرستوں سے خطاب ہے کہ اپنی مسلمان عورتوں کو مشرکوں کے نکاح میں نہ دو۔ مسلمان عورت کا نکاح مشرک اور کافر کے ساتھ باطل اور حرام ہے۔ مشرک اور کافر لوگ تو تمہیں جہنم کی آگ کی طرف بلاتے ہیں، جبکہ اللہ رب العزت تمہیں اپنی مغفرت کی طرف بلاتا ہے اور تمہیں نصیحت فرمانے کے لیے تم پر اپنے احکام نازل فرماتا ہے۔ اس آیت میں آج کل کے مسلمانوں کے لیے بہت واضح حکم موجود ہے۔ انتہائی افسوس ہے کہ قرآن کی اتنی صراحت اور وضاحت کے حکم کے آنے کے باوجود مسلمان لڑکوں میں مشرکہ لڑکیوں کے ساتھ اور یوں ہی کافر اور لڑکوں اور مسلمان لڑکیوں میں باہم شادیوں کا رجحان بڑھتا جا رہا ہے، خاص طور پر آپ کے ہمسایہ ملک انڈیا میں، اور خاص طور پر ان علاقوں میں جہاں کفار اور مسلم اکٹھے رہتے ہیں۔ مغربی طرز زندگی نیز لڑکوں اور لڑکیوں کی مخلوط تعلیم سے جہاں اور تباہیاں مچی ہوئی ہیں اور بے حیائی کا طوفان امڈ آیا ہے، وہیں باہم ایسی حرام شادیوں کے ذریعے زندگی بھر کی بدکاری کے سلسلے بھی جاری اور ساری ہیں۔ اس تمام صورتحال کا وبال ان لڑکوں اور لڑکیوں پر بھی ہے جو اس میں ملوث ہیں، اور ان والدین پر بھی جو راضی اور خوشی اولاد کو اس جہنم میں جھونکتے ہیں، اور ان حکمرانوں اور صاحب اختیار پر بھی ہے جو ایسی تعلیم کو رواج دیتے ہیں یا باوجود قدرت اس کا انسداد اور روکنے میں کوشش نہیں کرتے، اور یوں ہی اس کا وبال اس نام نہاد جاہل دانشوروں اور لبرزم کے مریضوں اور دین اور دشمن قلم کاروں پر بھی ہے جو اس کی تائید کرتے ہیں اور حمایت میں اپنے ورق سیاہ کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت ہم سب کو ہدایت نصیب فرمائے اور راہ راست پر چلنے
کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔